सूफीज़म में औरत का मुकाम मर्द से भी बुलंद तर है। किसी को भी पढ़ लें, आपको एक चीज़ जो मुश्तरक नज़र आएगी वो है औरत का एहतराम, औरत की तकदीस। बुल्ले शाह का देख लें और ये सारे औरत बनकर खुदा से बात करते। तवाइफ के हवाले से लोगों का रवैया था तो उसने पाँव में घुंघरू बांध के तो डांस किया था। सूफी ने तो हमेशा औरत को बढ़ाई दी है। सूफीज़म कोई मैजिक नहीं है, जादू टूना नहीं है, पीरी फकीरी भी नहीं है, गद्दी नशीनी भी नहीं है। ये तो एक नज़रिया है ज़िंदगी गुजारने का, एक नज़रिया है अपने रब के करीब होने का, एक नज़रिया है इंसान के करीब होने का, इंसान के दुख दूर करने का। तो इसको अगर आप किसी हवाले से कोई ऐसा मकतबा फ़िक्र बना लें कि जिस तरह आप लोगों को दौलत बांट रहे हैं या औलादे नरीना दे रहे हैं या तवीज़ दे रहे हैं, तो वो तसव्वुफ़ नहीं है, वो तसव्वुफ़ की बिल्कुल एक गलत इंटरप्रिटेशन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर सुगरा सदफ़ के साथ मैं हूँ मलिया सैयद। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर सुगरा सदफ़ नाम है तसव्वुफ़ में काम करने वाली उस शख्सियत का जिन्होंने पंजाब के कल्चर और तसव्वुफ़ को इस तरह यकजा किया कि जहाँ जहाँ तसव्वुफ़ का नाम आएगा, पंजाबी कल्चर का नाम आएगा, पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान से बाहर भी, वहाँ पर बलाग के साथ, तसव्वुफ़ और सूफ़ीज़म के साथ और पंजाबी कल्चर के साथ डॉक्टर सुगरा सदफ़ का नाम ज़रूर आएगा। जी मैम, कैसी हैं आप? अगेन बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। तसव्वुफ़ के अंदर जैसे यूजुअली औरत की गवाही आधी मानी जाती है, क्या औरत तसव्वुफ़ में भी आधी है? मैं वैसे ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा मौजू है, इस पे बड़ी बात हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है कि आपने सवाल किया तो जवाब तो इसका देना पड़ेगा। तो मैं ज़ाती तौर पर इन चीज़ों को नहीं मानती और मैं समझती हूँ कि अगर मज़हब के हवाले से भी देखा जाए तो इसकी इंटरप्रिटेशन करने वालों ने डंडी मारी है। क्योंकि आप अरब का कल्चर आप देखते हैं, अरब का सारा जो एक सेटअप देखते हैं, वहाँ पे मर्द की जिस तरह से अहमियत और सारा कुछ, अगर हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो एक बेटी हज़रत फ़ातिमा जो उनकी अलैहिस्सलाम बेटी हैं, उसके हवाले से जब वो बात करते हैं, उसको जन्नत की सरदार कहते हैं और उसकी कसम खाते हैं और सारी बात करते हैं। एक ऐसा नबी जो कि कहे कि औरत और खुशबू मुझे पसंद है, अपनी बेटी को अजीज़ रखे, वो कभी भी उस बेटी को निस्फ नहीं गिरदान सकता। और ये ज़रूर बाद में जो ये सारे फ़िक्के शिक्के लिखने वाले लोग हैं, इन्होंने डंडियाँ मारी हैं। इसलिए मैं इन चीज़ों को समझती हूँ कि ये मुतनाज़िया हैं और किसी वक्त इन पर ज़रूर काम होगा, असल सूरत सामने आएगी। सूफ़ीज़म की अगर हम जब बात करते हैं तो सूफ़ीज़म में ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सूफ़ीज़म में औरत का मुकाम मर्द से भी बुलंद तर है। आप देखिए, जितने भी हमारे पंजाबी सूफ़ी हैं या पर्शियन सूफ़ी शायर हैं या बाकी जितने भी बलोचिस्तान के ले लें, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ले लें, किसी को भी पढ़ लें, आपको एक चीज़ जो मुश्तरक नज़र आएगी वो है औरत का एहतराम, औरत की तकदीस और औरत की बढ़तरी। अब देखिए शाह हुसैन माए नी में किन्नू आखना दर्द बिछोड़े दा हाल नहीं, बुल्ले शाह का देख लें। और ये सारे औरत बनकर खुदा से बात करते हैं, यानी इनका महबूब खुदा है तो औरत बन के खुदा से नाजो अंदाज कर रहे हैं, औरत को बुलंद तर समझ रहे हैं, मोहब्बत की महराज समझ रहे हैं और औरत का रूप धार के तो अपने रब को राज़ी कर रहे हैं, अपने रब के करीब जा रहे हैं। इसलिए जब हमारे बाबू ने औरत के हवाले से ये रवैया अपनाया और बुल्ले शाह को जब किसी ने बड़ा मजाक उड़ाया था और सारा जो उस दौर में तवाइफ के हवाले से लोगों का रवैया था, तो उसने पाँव में घुंघरू बांध के तो डांस किया था। उसने कहा था कि पाँव में घुंघरू बांध के नाचने वाली तकदीस में कम नहीं है, वो भी खुदा की पैदा करता है। अगर उसको किसी कोई मजबूरी वहाँ ले गई है तो उसको हम उसका एहतराम कम नहीं कर सकते। तो सूफ़ी ने तो हमेशा औरत को बढ़ाई दी है, औरत को माना है और औरत की मुआशरे में ताज़ीम बढ़ाई है। यानी इश्क की नमाज आप औरत की इमामत में पढ़ते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात और कि जो आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वजदान तसव्वुफ़ के हवाले से, और आप इसके ऊपर इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो क्या आपका वजदान और अल-कादिर यूनिवर्सिटी की जो इस तरह है, या हम कह सकते हैं उसके अंदर कोई मैच है? बिल्कुल भी मैच नहीं है, क्योंकि सूफ़ीज़म जो है
القادر یونیورسٹی کا یہ بات کریں گے، کیونکہ اب تو سارے لوگ بات کریں تو میرے خیال ہے میں ویسے کسی چیز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن بعض کا جب نظریات کی بات ہوتی ہے تو کلیئر کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اب بشریٰ بی بی کے حوالے سے جو ساری یہ بحث چھڑی رہی تصوف کی، میں اس کو تصوف نہیں سمجھتی، کیونکہ میں تصوف میں پی ایچ ڈی ہوں، میں نے پڑھا ہے اور مجھ پہ خدا کا کرم بھی ہے، میں نے اس کو محسوس بھی کیا ہے۔ اب دیکھیں صوفیزم کوئی میجک نہیں ہے، جادو ٹونا نہیں ہے، پیری فقیری بھی نہیں ہے، گدی نشینی بھی نہیں ہے، یہ تو ایک نظریہ ہے زندگی گزارنے کا، ایک نظریہ ہے اپنے رب کے قریب ہونے کا، ایک نظریہ ہے انسان کے قریب ہونے کا، انسان کے دکھ دور کرنے کا۔ تو اس کو اگر آپ کسی حوالے سے کوئی ایسا مکتبہ فکر بنا لیں کہ جس طرح آپ لوگوں کو دولت بانٹ رہے ہیں یا اولاد نرینہ دے رہے ہیں یا تعویذ دے رہے ہیں، تو وہ تصوف نہیں ہے، وہ تصوف کی بالکل ایک غلط انٹرپریٹیشن ہے۔ تو القادر یونیورسٹی کا میں نے کیونکہ ان کا مینیفیسٹو تو نہیں پڑھا، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گے کہ جس پہ صوفیزم کو بہت بیس کرنا چاہیے یا بڑا کام کرنا چاہیے۔ میں بیسیکلی یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں اگر ہم نے اس کائنات کو زندہ پائندہ رکھنا ہے، لوگوں کے اندر کچھ برداشت باقی رکھنی ہے، رواداری باقی رکھنی ہے، تو ہمیں تصوف کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ تصوف کیا ہے کہ آپ خدا حقوق العباد معاف نہیں کرتا، حقوق اللہ معاف کر دیتا ہے، اور ہم حقوق العباد کو بھولے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے لیے ساری عبادتیں کری جا رہے ہیں اور انسانوں کا استحصال کر رہے ہیں، انسانوں کو نقصان پہنچا کے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی رہے۔ تو پہلے انسانوں کو راضی کرنا ضروری ہے، ان کو بھوکا مارا ہے تو اس کو کھانا دیں، اس کی دلجوئی کریں، اس کا احترام کریں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کا احترام کرنا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے تصوف پر کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں ڈھونڈی جائیں اور یہ جو تناؤ ہے اس کو کم کیا جائے، یہ جو عدم برداشت ہے اس کو کم کیا جائے۔ عقل کل نہ کوئی بھی اپنے آپ کو سمجھے، ہم سب انسان ہیں، ہمیں انسان رہنا چاہیے، فرشتے نہیں بننا چاہیے، ہمیں غلطیاں بھی کرنی ہیں، محبتیں بھی کرنی ہیں، تھوڑی تھوڑی نفرتیں بھی کرنی ہیں، لڑنا بھی ہے، مان بھی جانا ہے، اور یہ سارے کام ہم کریں گے، لیکن پازیٹیوٹی رہنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ جلدی میں اس انسٹیٹیوٹ کو باقاعدہ شروع کروں گی، جس میں کلاسز ہوں گے، جس میں لیکچر ہوں گے، پروگرامز ہوں گے، ہر طرح کے کلچرل کے حوالے سے بھی، اور تصوف، کیونکہ صوفی ہمارا ثقافتی ہیرو ہے، تو جب ہم صوفی کی بات کرتے ہیں تو ہم ثقافت کی بات بھی کرتے ہیں۔ اچھا، میرا آخری سوال، ہر سفر کا ایک عروج ہوتا ہے، سفر کی ایک معراج ہوتی ہے، آپ اپنے سفر کو اب اس ٹائم کس لیول پر اور کس معراج پر دیکھ رہے ہیں؟ ادبی سفر کو، جو آپ کی بیوروکریٹک سفر ہے وہ تو آپ کے ریٹائرمنٹ کے ساتھ ختم ہو گیا، لیکن جو آپ کا قلم کا اور اس قلم کے ذریعے جو ایک روحانیت کا سفر ہے، آپ اس میں خود کو کہاں پر دیکھ رہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ میں نے ابھی زندگی کا ایک فیز گزارا اور دوسری قسط شروع ہو چکی ہے، دوسرا فیز شروع ہو چکا ہے، بالکل اس کو میں مختلف رکھنا چاہتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بڑا کرم یافتہ، اس طرح پہلے بتایا کہ میں انسان ہوں کہ رب کے کرم سے چیزیں ہوتی ہیں، انسان کی اپنی کوئی اتنی کوشش کر سکتا ہے انسان، لیکن کرم نہ ہو تو کچھ بھی قابل نہیں ہوتا، کچھ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو میں نے کوئی ہمارے پلاک میں کوئی 10 لاکھ کے قریب سال کا بجٹ تھا، جس میں اللہ نے کرم کیا اور بڑے بڑے تقریبات کی، بڑے بڑے گلوکار مفت آ جاتے تھے، اور یہ صرف کرم کی وجہ سے آ جاتے تھے، اور صحافی کسی کو بھی بلایا سب لوگ آ جاتے تھے۔ اور اب تو میں جب وہاں سے نکلی تو میں 25 کروڑ دے کر آئی تھی، اور چودھری پرویز علی صاحب کی اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، اور یہ پلاک انہوں نے بنایا تھا، اور انہیں پتا تھا کہ یہ کس غربت کا شکار ہے، تو انہوں نے 25 کروڑ کی گرانٹ دی، اور اب تو ماشاءاللہ بجٹ بہت اچھا ہو گیا۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے، کیونکہ بجٹ کے بغیر کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور بنیادیں آپ نے فراہم کر دی تھیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب جو اس وقت ڈی جی ہے وہاں پہ بہت اچھا وہ کام بھی کر رہی ہیں۔ تو میرا وہ، میں نے کبھی مجھے وہ کہیں بھی کہ ہمیں بتائیں یہ کریں، میں کہتی ہوں بس جہاں پہ میں فل اسٹاپ لگا کے آئی، آپ لوگ کام کریں، ہم نے اب ایک نیا فیز شروع کرنا ہے، ایک نیا کام کرنا ہے، اسی لکیر کو پیٹتے نہیں رہنا۔ تو میں نے 2 سال پہلے ایک بڑی عجیب بیماری آٹو امیون ہیپاٹائٹس ہوا، جس میں میری تقریباً 90% ڈیتھ ہو گئی تھی، اور دوبارہ سے اللہ نے زندگی دی، تو میں نے اس زندگی کو ایک اور مقصد کے ساتھ جوڑا کہ صوفیزم کی ترویج کے لیے اور خدمت خلق کے لیے بیسیکلی۔ تو میں مختلف اداروں میں جاتی ہوں، بچوں کے یتیم خانے اور جو بھی اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں وہاں کچھ وقت گزارتی ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اب یہ صوفیزم کا ادارہ بناؤں گی،
اور بہت سارے صوفیاء کے میں نے تراجم کیے ہیں اردو میں انگریزی میں، ان کو 20-25 تو چھپ چکے ہیں، باقی بھی ان کو پبلش کروں گی۔ اور ایک مقصد ہے کہ ایک میرا ایسا ادارہ ہو کہ جہاں کوئی بھی آ کر اپنا دکھ میرے ساتھ شیئر کر سکے، وہ میرے ساتھ بیٹھ کے رو بھی سکے، ہنس بھی سکے۔ اور پلاغ میں بھی کیونکہ سب لوگ مجھے ایک بڑی آپا اور ماں کا درجہ دیتے تھے، اور صحافی کوئی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے چھوٹا موٹا میرے ساتھ آ کر شیئر کرتے تھے۔ تو میں کہتی ہوں میرا یہ ادارہ بھی ایک ایسا ہو کہ جہاں پہ یہ ہماری شیئرنگ کا سلسلہ چلتا رہے، طالب علم آتے رہیں، ہم کچھ نہ کچھ ڈلیور کرتے رہیں۔ تو میرے جیسے بندے کے لیے گھر بیٹھنا اور کچھ نہ کرنا بہت مشکل ہے۔ میں کہتی ہوں آخری سانس تک میں کام کر سکوں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ایک ایسی شخصیت کی باتیں سنی جنہوں نے باتیں نہیں کی، جنہوں نے عمل کر کر دکھایا، لیکن اس پوری گفتگو کا جو سب سے خوبصورت پہلو تھا اوورآل وہ یہ تھا کہ جب انسان کرم یافتہ ہو جاتا ہے پھر وہ آسانیاں تقسیم کرتا ہے۔ ڈاکٹر سغرا صدف، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کی یہ بات ہمارے لیے بھی مشورہ رہے گی کہ آسانیاں تقسیم کرو گے تو آسانیاں ملیں گی، اور صرف کرم یافتہ لوگ ہی آسانیاں تقسیم کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ملیحہ سید کو اجازت دیجیے۔ رب رکھا۔